بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور ان انسانوں کے اندر اللہ نے احساسات اور جذبات رکھے ہیں۔ ہر انسان کے اندر اس کا مزاج مختلف ہے، اس کی سوچیں مختلف ہے، اس کی چاہتیں مختلف ہیں، اس کے رویے مختلف ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، لیکن اللہ نے اس انسان کو قرآن مجید کے اندر ایک معاشرتی زندگی گزارنے کا سلیقہ اور اس کے اصول سکھائے کہ اس انسان کی زندگی اس طرح گزرتی ہے کہ یہ مل جل کر رہے، دلوں میں جوڑ پیدا کر کے رہے، تو یہ انسان سکون والی برکت والی زندگی گزارتا ہے۔ اور اگر انسان کے اندر مل جل کر رہنے کے بجائے یہ توڑ والی زندگی گزارنا شروع کر دے تو یہی انسان اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے، سب رشتہ داروں کے ہوتے ہوئے، یہ انسان بے سکونی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی زندگی میں خود اس کو برکت نظر نہیں آتی۔ چاہے ہمارا گھر ہو، ہمارے رشتہ دار ہوں، ہم جہاں جس ادارے میں جس دفتر میں کام کرتے ہیں وہاں بہت سے انسان مل جل کر رہتے ہیں، یہ انسان جوڑ والی زندگی گزار لے تو ایسی صورت میں اسی زندگی میں اللہ برکت عطا فرما دیتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے دے کر سمجھایا، فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مؤمن دوسرے مؤمن کے لیے اس طرح ہے جیسے کہ ایک دیوار ہوتی ہے، یشد بعضہ بعضا، جس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ انسانوں کے درمیان، گھروں میں، رشتہ داروں میں، معاشرے کے اندر کیسا باہمی احترام ہو، کیا کریں کہ جس سے جوڑ پیدا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا شیئا منہ تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آپ ایمان والوں کو دیکھیں گے آپس میں رحم کرنے میں، آپس میں محبت کرنے میں، آپس میں ہمدردی رکھنے میں، جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہے، اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، تو سارا جسم بیداری اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، سارا جسم رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ انسان کی ایک انگلی میں تکلیف ہو جائے، زخم بڑھ جائے تو دماغ ٹانگوں کو حکم دیتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس چلو، ٹانگیں چلنا شروع کر دیتی، آنکھیں راستہ دکھاتی، ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں تو زبان شروع ہو جاتی ہے، ڈاکٹر صاحب انگلی میں تکلیف، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اچھا یہ دوا لگائیں، یہ دوا کھائیں،
کان اپنا کام کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ پھر دوسرا ہاتھ جیب میں جاتا ہے، وہ پیسے نکال کے دیتا ہے۔ ابھی میں نے تھوڑی سی مثال کو مختصر کیا ہے کہ پورا جسم ایک انگلی کی تکلیف کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے، تکلیف دور اللہ کر دیتا ہے، یہ اللہ کا نظام۔ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ٹانگیں نہ جائیں ڈاکٹر کے پاس اور وہ کہیں جسے تکلیف ہے وہ جائے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ زبان نہ بولے اور کہیں جسے تکلیف ہے وہ بولے، لیکن وہ انگلی میں تکلیف ہے وہ بتائے ڈاکٹر کو۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دوسرا ہاتھ جیب میں نہ جائے پیسے دینے کے لیے، وہ کہ جسے تکلیف ہے وہ دے پیسے۔ لیکن میرے عزیزان محترم، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ۔ کب؟ جب اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر شخص کو بیماریوں سے، جب کسی انسان کی ٹانگ پر یا بازو پر فالج گرتا ہے تو پھر وہ فالج زدہ ٹانگ ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جاتی، پھر وہ فالج زدہ ہاتھ جیب میں نہیں جاتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ڈاکٹر صاحب چیک کیسے کرتے؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے بیماریوں سے، ڈاکٹر صاحب چیک کرتے کیسے کرتے؟ جو ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کے پاس ایک چھڑی ہوتی ہے، اسٹک، اس کے ایک کونے پہ سوئی لگی ہوتی ہے، ایک کونے پہ گول ربڑ لگا ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نا وہ ربڑ جوائنٹس پر مارتے ہیں کہ حرکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، پھر وہ سوئی چبھوتے ہیں، ہاتھ میں، بازو میں، پاؤں میں سوئی چبھوتے ہیں، کہتے ہیں درد ہوا؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کی ٹانگ پر، اس کے فالج پر، اس کے بازو پر فالج گر گیا۔ فالج پتہ کس کو کہتے ہیں؟ بے حسی کو۔ جب دکھ درد کا احساس ختم ہو جائے اس کو فالج کہتی ہیں، اور کچھ نہیں ہوتا، وہ ٹانگ بالکل ٹھیک ہوتی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھ، وہ ٹانگ بالکل ٹھیک ہوتی ہے، بازو بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر سے دکھ درد کا احساس ختم ہو۔ اچھا پھر ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ عجیب بات، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے دماغ کا سی ٹی اسکین کروائیں، MIR کروائیں دماغ کا۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں گھر والے، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ٹانگ میں تکلیف ہے، بازو میں تکلیف ہے، آپ دماغ کا علاج کر دیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب سمجھاتے ہیں کہ اللہ نے ایسا دماغ بنایا انسان کے دماغ کھوپڑی کے اندر کہ جو دائیں دو حصے ہیں دماغ کے، جو دایاں حصہ ہے وہ بائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے، اور جو بایاں حصہ ہے وہ دائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر کوئی تھوڑی سی کلاٹ وغیرہ کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر دوسرے مخالف سمت کے اوپر فالج گرتا ہے۔ ڈاکٹر دماغ کا علاج کرتے، اس کے کلاٹ وغیرہ جو کوئی ہوتا ہے وہ دور کرتے ہیں دوائیوں سے، آہستہ آہستہ پھر فالج ختم ہو جاتا ہے۔ اب تو فالج 100% ٹھیک ہو جاتا ہے، الحمدللہ اللہ کر دیتا۔ لیکن آپ نے محسوس کیا وہ جو فالج زدہ ٹانگ ہوتی ہے وہ ڈاکٹر پہ نہیں لے کر جاتی، جو فالج زدہ ہاتھ ہوتا ہے وہ جیب میں نہیں جاتا پیسے دینے کے لیے، تو بے حس ہو گیا۔ اب میں اس مثال کو نا تھوڑا سا گھر کے اوپر فٹ کرنے لگا ہوں، اس کو ذرا سوچ کیے گا۔ گھر میں ایک بھائی کو تکلیف ہو گئی، بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا، والد صاحب دماغ بن گئے، کہا فلاں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ۔ ایک بھائی نے پیسے دیے، پھر ڈاکٹر صاحب کی فیس دوائیوں کے پیسے لے لے۔ ایک بھائی جو ہے نا موٹر سائیکل پہ بٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، واپس آئے، ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی چند دن تک پرہیزی کھانا کھانا ہے، روٹی سالن نہیں کھانا۔ ٹھیک، ماں کھچڑی بنا کے دے رہی، بہن دوا دے رہی، سارا گھر ایک بندے کی تکلیف کے اندر لگ گیا۔ چند دن بعد ٹھیک ٹھاک ہو جاتے، اللہ ٹھیک کر دیتا ہے، شفا دے دیتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی گھر کے افراد پر فالج گرتا۔ کیسے؟ ایک بھائی بیمار ہوا، باپ نے کہا بیٹا
دوسرے بھائی اس کو ڈاکٹر پہ لے جاؤ، وہ کہتا ہے ہٹا کٹا ہے خود جائے۔ باپ نے کہا اچھا میرے پاس پیسے نہیں ہے فیس کے، دوسرے کو کہا تم اس کی فیس وغیرہ کوئی دے دو ڈاکٹر کی، چلے جاتے کیوں فیس، جسے بیماری ہے وہ فیس دے۔ خیر وہ چلا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب دوا دیتے ہیں، پرہیزی کھانا بتاتے ہیں، ماں کو آ کے کہتا ہے، لیکن ماں بہت مصروف، موبائل کے اندر اس کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، ڈرامے بھی دیکھنے ہیں، اس نے فیس بک بھی دیکھنا ہے، اس نے انسٹاگرام بھی دیکھنا ہے، ماں بہت مصروف۔ ماں کہتی ہے بازار سے لے کے بنشن لے کے کھا لو، اب میں کہاں تمہارے لیے کھچڑیاں بناؤں، ہمارا گھر ہمارا معاشرہ۔ بہن کے پاس بھی وقت نہیں ہے بھائی کو دوا کھلانے کے لیے، خود کھا لے، ہاتھ پاؤں سلامت ہے، خود کھا لے۔ بہنوں کا جواب، اب آپ نے محسوس کیا بے حسی، میں نے ابھی یہ گھر کی مثال دی، بے حسی۔ اب جب بے حسی ہوتی ہے تو پھر توڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا، سیدھی سیدھی بات۔ اب دلوں میں جوڑ پیدا نہیں ہوگا، دلوں میں جوڑ اس طرح پیدا ہوگا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو جائے تو سارا جسم اس تکلیف کو دور کرنے میں لگ جائے۔ اب معلوم ہوا اس جسم کے اندر جوڑ ہے، اور یہ توڑ اور جوڑ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو پہچانے کیسے ہیں، جوڑ کو کیسے قائم کریں؟ اس میں 3 بنیادی باتیں، آسان آسان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم علی المسلم حرام الدم ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یعنی قابل احترام۔ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کی جان، اس کا خون، دم ہو اس کا خون، اس کی جان، ومال ہو اور اس کا مال، وعرض ہو اور اس کی آبرو، 3 چیزیں، جان، مال، عزت و آبرو۔ اگر کوئی انسان دوسرے کو بے جا تکلیف پہنچاتا ہے جسمانی، یہ حرام، یہ حرام۔ اور احترام کیا ہے کہ آپ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے جسمانی، کسی کے دوسرے کے مال کو کھانا حرام ہے۔ احترام کیا ہے کہ اس کو مالی نقصان نہ پہنچائے، اس کی چیزوں کو نہ اجاڑے۔ عزت و آبرو، کسی کو بے عزت کرنا حرام ہے، یعنی اس کی عزت کا آپ احترام کریں۔ آپ ایک آسان سی بات بتائیے، کوئی شخص دوسرے کو مارے، مکہ مارے، دانت توڑے، تھپڑ مارے، اس سے جوڑ پیدا ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں، یعنی کسی کو ہم جسمانی تکلیف پہنچائیں تو اس سے جوڑ پیدا ہوتا ہے کہ توڑ پیدا ہوتا ہے؟ بہت آسان سی بات، ہم کسی کو جسمانی تکلیف پہنچائیں اس سے توڑ پیدا ہو، ہم کسی کو جسمانی راحت آرام پہنچائیں اس سے جوڑ پیدا ہو۔ جوان بچے بچیاں ماں باپ کا خیال رکھیں، جسمانی طور پر ان کو تکلیف نہ پہنچے، ان کو جسمانی آرام پہنچے۔ جوان بچے اور بچیوں کا ماں باپ کے ساتھ جوڑ پیدا ہو۔ میں جوان بچے بچیوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں، چھوٹے بچے بچے کا نا وہ احساس ہی نہیں ہوتا، ماں باپ اس کو کرتے رہتے، تکلیف بھی پہنچ جائے تو بھلا دیتے، 20 دفعہ، سینکڑوں دفعہ۔ اس لیے میں جوان بچوں کا بات کر رہا ہوں کہ وہ ان کی طرف سے جو جسمانی تکلیف پہنچتی ماں باپ کو وہ نہیں بھول۔ آج بہت سے ماں باپ کہتے ہمارے بچے ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کیا کریں؟ یہ جو جملہ ہے نا کہ ہمارے جوان بچے بچیاں ہم سے دور ہو رہے، پاس آ کے بیٹھتے نہیں ہیں، ساتھ کھانا نہیں کھاتے ہیں، بات چیت نہیں کرتے، یہ جو دور ہونا ہے نا یہ جملہ، یہ توڑ کی نشانی ہے۔ اب دلوں پہ توڑ پیدا ہوئی، اس لیے ایک بات
ہم کسی دوست کو، کسی رشتہ دار کو جسمانی تکلیف پہنچائیں گے، اپنے جس دفتر میں کام کر رہے ہیں، اپنے ایک ادارے میں کام کر رہے ہیں، وہاں ہم اپنے ساتھیوں کو جسمانی تکلیف پہنچائیں گے، اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ جوڑ پیدا کرے، سوال ہی پیدا نہیں۔ یہ اللہ نے ایک فطری نظام بنایا، اس لیے ہم گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر کسی کو جسمانی تکلیف نہ پہنچائیں، اس کی جان کا احترام کریں۔ نمبر 2، اس کے مال کا احترام۔ بیوی شوہر کے مال کو اجاڑ رہی ہو، کبھی بیوی میں جوڑ پیدا نہیں ہو سکتا۔ میں کما کر لاتا ہوں اتنی مشکل سے، آپ کما کر لاتے ہیں، گھر میں چیزیں لاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں لاتے ہیں، پھل لاتے ہیں اور چیزیں لے کر آتے ہیں، بچے اجاڑیں، توڑیں پھوڑیں، ضائع کریں، یعنی مالی طور پر مال کا، آپ کے مال کا احترام نہ کریں جوان بچے اور بچیاں، تو دلوں میں توڑ پیدا ہو سکتا۔ اور یہی مال کا احترام کریں، کماتا ضائع نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، تو ایسی صورت میں جوڑ پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ نمبر 3، عزت و آبرو۔ ہم دوسرے کی عزت کریں گے، جوڑ پیدا ہوگا۔ اگر ہم بے عزت کریں گے، توڑ پیدا ہوگا۔ کوئی حل نہیں ہے اس کا، حل صرف اس کا یہ، دوسرے کی عزت و آبرو کا احترام کرتے رہے، کرتے رہے، کرتے رہے، کرتے رہے۔ اور یہ عزت و آبرو کا احترام کیسے کرتے، اس کو تھوڑا سا آسان کر کے، کسی کی غیبت کریں، توڑ پیدا ہو جائے۔ کسی کی غیبت کریں، توڑ پیدا ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ غیبت کیا ہوتی ہے؟ کسی کے اندر برائی ہو اور اس کی غیر موجودگی میں وہ برائی دوسرے کو بیان کریں گے، توڑ پیدا ہو۔ آپ خود سوچیں، میں اپنے اوپر رکھ کر بات کرتا ہوں، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں شخص میری برائی میری غیر موجودگی میں کر رہا ہے اور وہ برائی میرے اندر ہو واقعی، پھر مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ میری برائی بیان کر رہا ہے، اب جب وہ کبھی میرے سامنے آئے گا میں اس کی عزت کروں گا۔ میں بتا رہا ہوں غیبت کرنے سے دلوں میں توڑ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، تہمت، الزام تراشی، یعنی کسی کے عیب کو بیان کرنا کہ فلاں کے اندر یہ عیب ہے، وہ عیب اس شخص کے اندر نہ ہو، تو اسے تہمت کہتے ہیں۔ یہ جو غیبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بڑے مطمئن ہوتے ہیں، ان کو منع کریں نا بھائی غیبت نہ کرو، وہ کہتے ہیں آپ پتہ کر لو، میں جو بات کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، اللہ کے بندے آپ سچ بول رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تبھی تو یہ غیبت میں انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے، اچھی طرح یاد رکھیں، اس لیے بڑا مطمئن ہوتا ہے۔ غیبت میں انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہی نہیں، جھوٹ بولے گا تو تہمت ہو جائے گی نا۔ اب مجھے بتائیے کہ ایک بندہ دوسرے پر الزام تراشی کرے، تہمتیں لگائے، یعنی شوہر بیوی پر تہمت لگائے، بیوی شوہر پر تہمت لگائے، جوڑ پیدا ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، اتنا مت نہیں کر۔ ادھر بیوی کو کھانا بھی کھلائیں، جناب چیزیں بھی دیں، اس کو جوڑے بھی لا کر دیں، اس کے آرام کا بھی خیال رکھیں، لیکن ساتھ ساتھ بیوی پر کبھی کبھار الزام، تہمت، سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا، دل میں توڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو میں نے بتایا غیبت سے توڑ پیدا ہوتا ہے۔ اب میں عزت کی بات کر رہا ہوں، عزت و احترام۔ غیبت کرنے سے توڑ پیدا ہوتا ہے، تہمتیں لگانے سے توڑ پیدا ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے توڑ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، ایک دفعہ 10 سال 20 سال بڑے اچھے طریقے سے آپ خدمت کرتے رہے اس دفتر میں، اس ادارے میں، لیکن ایک دفعہ پتہ چل جائے نا آپ کے بڑوں کو، ساتھیوں کو، اس نے فلاں جھوٹ بولا تھا، ختم کہانی، کہانی ختم۔ اس نسانی خدمات ایک طرف، یہ جھوٹ ایک طرف، بیوی شوہر سے جھوٹ بولے، شوہر بیوی سے جھوٹ بولے، توڑ پیدا ہو گیا، توڑ پیدا ہو گیا۔
اور ایک اور چیز بتاؤں، تمسخر، مذاق اڑانا. لوگ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، دوسرے کے عیب، دوسرے کی کمزوری بیان کر کے مذاق اڑاتے ہیں. اس سے توڑ پیدا ہوتا ہے. میں پھر آسان سی مثال دوں. اب میں مولوی ہوں، عالم مولوی، پکا مولوی الحمدللہ. اب اگر کوئی مجلس میں بیٹھ کر مولویوں کا مذاق اڑا رہا ہو، دلوں میں جوڑ پیدا ہو. میرے ساتھ تو ایسا ہوا کہ ایک ولیمے میں جانا ہوا تو ایک بہت بڑے سرجن ڈاکٹر ہیں یہاں پنجاب کے، بہت مشہور، بڑے نیک ماشاء اللہ. تو میں ولیمے پہ گیا تو وہ ڈاکٹر صاحب نا مجھے مل گئے، کہنے لگے آئے آئے مولانا بیٹھتے ہیں. وہ اپنے دوستوں یاروں کے پاس ایک ٹیبل لگی ہوئی تھی، اس پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو جا لے گئے مجھے، تو میں بھی بیٹھ گیا وہاں. اب وہاں ڈاکٹروں کے لطیفے شروع ہو گئے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی سرجن، ہنس رہے، وہ بھی ہنس رہے. خیر کھانا وانا کھایا، کھا کر واپس آ گئے. ایک آدھ ہفتے کے بعد پھر ایک ولیمہ آیا انہی کے عزیز و اقارب میں، تو پھر جانا ہوا. جب وہاں گیا تو اللہ کی شان پھر وہی ڈاکٹر صاحب مل گئے، سرجن بہت بڑے. اب ڈاکٹر صاحب نے، میں نے کہا آئے دونوں، میں نے کہا وہ سب بیٹھے وہاں، گروپ بیٹھا ہوا. تو ڈاکٹر صاحب مجھے کہتے نہیں چھوڑے کہیں اور بیٹھتے. میں نے کہا چل، وہ کہیں اور بیٹھ گئے. مجھے بڑی حیرت ہوئی، پچھلی دفعہ تو بڑے خوش تھے، اب کیا ہو گیا؟ میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیا، سرجن صاحب سے. میں نے کہا جی وہ پچھلی دفعہ آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے، آج بھی دل کر رہا. اب ان کا جملہ سننے والا پڑھا لکھا بندہ کہنے کا نہیں، وہ پچھلی دفعہ میں بیٹھا تھا سارا وقت انہوں نے ڈاکٹروں کا مذاق اڑایا. میں اس کی مثالیں بھی دے دیتا ہوں. وہ کہنے کہ یہ ڈاکٹر لوگ نا بس آپریشن کرتے ہیں اور اندر کینچی بھول جاتے ہیں، اوپر سے سلائی کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کینچی بھول گئی تھی. اور یہ ڈاکٹر نہ سرجن ہے، یہ سرجری کرتے ہیں، وہ مریض کے اندر تولیہ پورا بھول جاتے ہیں، اوپر سے سلائی کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے اندر سے تولیہ نکلتا ہے. بس میں نے مختصر سا بتایا کہ وہ کیا کر رہے تھے. آپ وہ لطیفے سنا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے. اتنا بڑا سرجن ساتھ بیٹھا ہوا، وہ بھی بڑے بڑے عہدے دار تھے جو بیٹھے ہوئے باتیں کرتے تھے، لیکن ڈاکٹر صاحب کا مذاق اڑا رہے تھے. آپ نے محسوس کیا دل میں کیا پیدا ہوا؟ تو ہم وقتی طور پر خوش ہو جاتے ہیں، ہنس لیتے ہیں، ٹیٹے لگا لیتے ہیں، مزہ آ جاتا ہے، لیکن وہ مزے میں نا توڑ پیدا ہو گیا. اس نے نا میرا محفل کے اندر مذاق اڑایا تھا. بہت سے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اس وقت تو کچھ نہیں کہتے، ہنستے ہیں، ساتھ آپ مارتے ہیں، ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لیکن دل میں کانٹا چبھ جاتا ہے کہ اس نے بھری محفل میں میرا مذاق، تمسخر. میں بتا رہا ہوں عزت والی باتیں. اب آخر میں بات کرنے لگا ہوں تو ہمیں دلوں پہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے 3 باتیں. نمبر 1 جان کا احترام، دوسرے کے جان اس کو تکلیف نہ پہنچے. نمبر 2 مال کا احترام. نمبر 3 اس کی عزت و آبرو کا احترام. اس سے جوڑ پیدا ہوتا ہے. اور اگر توڑ پیدا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ابھی آخر میں مختصر، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے، اگر توڑ پیدا ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے صحابہ کو، افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جب تم کرنے لگو تو تمہیں آپس میں دلوں میں جوڑ پیدا ہو جائے. فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا. سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کرے. کوئی ناراض ہو جائے نا، کوئی رشتہ دار، کوئی بھائی، کوئی ماں باپ، کوئی فلاں، صرف سلام شروع کر دے. بیوی بھی ناراض ہو جائے، سب سے پہلا کام سلام شروع کر. نمبر 2 کھانا کھلا. تیسرا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحابوا تحابوا فإن الہدیۃ تذہب الضغائن، تم ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ دیا کرو، اس ہدیہ تحفہ دینے سے نا دل کا پرانا غصہ نکل جا. کر کے دیکھیں 3 چیز. نمبر 1 سلام کریں، دلوں میں جوڑ پیدا ہونا شروع ہو جائے. اگلا چاہے جواب نہ دے، آپ 20 دفعہ سلام کریں، وہ جواب نہ دے، آپ سلام کرتے رہیں. سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں میں جوڑ پیدا ہو جائے، اللہ کرے گا. بس آپ سلام کرتے
نمبر 2 کھانا کھلاتے رہے، نمبر 3 آپ اس کو ہدیہ تحفہ دیتے رہے جو ناراض ہو گئے، ہلکا پھلکا، کوئی تکلف زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ہدیہ تحفہ اپنا اثر دکھائے۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت، انسان دلوں میں جوڑ پیدا کرنے والا بن جائے، ہر بھرپور کوشش ہو کہ دلوں میں توڑ پیدا نہ ہو۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت، اور اس میں ایک اہم بات جس کا بڑا خیال رکھنا ہے معاشرے کے اندر، ہر شخص نا اس کے ذہن میں کسی نہ کسی کا ہستی کا تقدس ہوتا ہے، یا وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ آپ اس کے ذہن میں جس چیز کا تقدس ہے نا، جس ہستی کا یا جس کو وہ اچھا سمجھتا ہے، اس کو بھول کر کبھی گالی نہ نکال، اسے بھول کر کبھی گالی نہ نکالے۔ میرے سامنے دوستوں احباب میں ایسے ایسے بزرگ ماں باپ موجود ہیں، بزرگ سے مراد عمر رسیدہ، بڑے جہاں دیدہ، روتے روتے کہتے مولانا 6 مہینے پہلے، سال کی پہلے کی بات ہے کہ میرے نوجوان بچے بچیاں ایک شخص، ایک سیاسی شخص کو پسند کرتے تھے، تو میں نے ایک دفعہ کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ایک دفعہ چند ایک برے کلمات کہہ دیے اس سیاسی شخصیت کے بارے میں جس کو میرے بچے پسند کرتے تھے۔ مولانا 6 مہینے ہو گئے، بچے بچیوں نے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا۔ بڑا میں دکھتی رنگ پہ بات کر رہا ہوں، دکھتی رنگ۔ اسی طرح اگر کسی کا تعلق کسی بزرگ سے ہے یا ان ہستیوں کا تقدس ذہن میں ہے، آپ اس کو گالی نہ دیں، ان کی مقدس ہستیوں کو، کچھ نہیں ملے، ذہنوں میں توڑ پیدا ہو جائے۔ کسی بزرگ کو پسند کرتا ہے، کسی بزرگ سے تعلق ہے، کسی مقدس ہستی کو، بس گالی نہ دیں۔ کیا اگر برا ہو تب بھی گالی نہیں دینی؟ ایک سوال ہے۔ اگر واقعی برا ہو تو تب بھی گالی نہیں دینی؟ اب میں آیت پڑھنے لگا۔ سب سے زیادہ بڑی گندی چیز شرک ہے، اور مشرکین مکہ کے بت، وہ تو سب سے بڑی گندگی، اس کو اللہ نے قرآن میں گندگی کہا، سورہ مائدہ کی نا آیت 90 میں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ جو بت ہے نا، رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک ہے، گندگی ہے شیطان کے عمل سے۔ اتنی اللہ کہہ رہا ہے گندی گندی چیز ہے بت، لیکن پتہ ہے اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے، اور مقصود اس سے ایمان والے ہیں، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم کذلک زینا لکل امۃ عملہم لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ۔ اللہ کے علاوہ جن بتوں کی یہ عبادت کرتے ہیں مشرکین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ان بتوں کو آپ گالی نہ دیں، ان کے بتوں کو گالی نہ دیں۔ کیوں؟ آگے اللہ نے وجہ بھی بتائی، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، پھر وہ اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے، اور وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح اللہ نے ہر امت کے ذہنوں کے اندر کچھ چیزوں کو سجا رکھا، یہ اللہ کا نظام۔ بس جو میں نے عرض کرنا تھا کہ جو دوسروں کی مقدس ہستیوں کو گالیاں دینا ہے نا، اس سے دل میں توڑ پیدا ہوتا ہے، جوڑ پیدا نہیں۔ کیا وہ سیاسی گالی نہ، بچے دور ہو جائے گے، بیوی دور ہو جائے گی، دوست چھن جائیں گے، دلوں میں توڑ پیدا ہو۔ اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے دلوں میں جوڑ پیدا ہو۔ الحمدللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں جوڑنے والا انسان بنا دے، یا اللہ ہمیں جوڑنے والا انسان بنا دے، توڑنے والا انسان بننے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں گھروں کے اندر بھی جوڑ پیدا فرما دے،
جوان بچے بچیوں ماں باپ بہن بھائیوں کے اندر اے اللہ جوڑ پیدا فرما دے۔ اے اللہ معاشرے کے اندر رشتہ داروں کے اندر جوڑ پیدا فرما دے۔ یا اللہ جہاں ہم کام کرتے ہیں، یا اللہ ہم کاروبار کرتے ہیں، یا اللہ ہم دفتروں میں کام کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں وہاں بھی جوڑ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ جو آج ہم نے کام سنے ہیں جن سے توڑ پیدا ہوتا ہے، اے اللہ ایک ایک اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو معاشرے کے اندر رہتے ہوئے سکون عطا فرما دے، برکتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو نیک روزگار عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں، یا اللہ رشتوں کی وجہ سے فکر مند ہیں، یا اللہ سب کو نیک رشتے عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے۔ ابھی معلوم ہوا مولانا محمود میاں صاحب دامت برکاتہم وہ ابھی ہسپتال میں ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے۔ جامعہ مدنیہ کے جیسے ہمارے بزرگ ہیں حضرت قاری رضی الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا ان کا، وہ شدید بیمار ہیں، دعا فرمائی اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو جو بیمار ہیں ایک ایک کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جو عزیز و قارب احباب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی آخرت کی فکر عطا فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کے اندر متفق اور متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، یا اللہ یہ ہنود یہ یہود یہ نصارہ یہ سب مسلمانوں کو پریشان اور ختم کرنے کے در پہ ہے، اے اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرما دے۔ یا اللہ ظالموں کے ہاتھوں کو ظلم سے روک لے، اور یا اللہ پوری امت مسلمہ میں یا اللہ اتفاق اور اتحاد عطا فرما دے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔